الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما خبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آپ حضرات کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے اس عید الدین کے خادم کو یوم جمہوریہ کے موضوع پر گفتگو کرنے کی دعوت دی، اس لیے میں آپ حضرات کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے حکم کی تعمیر کی خاطر یوم جمہوریہ کے اہم ترین موضوع پر گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات بہت سے سماعت فرمائیں گے، اگر کچھ غلطیاں ہو جائیں تو امید ہے کہ انہیں عفو درگزر کرتے ہوئے نظر انداز فرمائیں گے۔ حضرات آج ہمیں مسرت و خوشی ہے کہ یوم جمہوریہ کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ ہمارا ملک ہندوستان میں، ہم ہندوستان کے باشندے ہیں، یہاں کے رہنے اور بسنے والے ہیں۔ جب سے یہ ملک قائم ہوا بہت سے سلاطین، حکمران اور بادشاہ اس ملک میں آئے اور اپنی حکومتیں قائم کی، مگر ایک وقت وہ بھی آیا جس نے وہ اپنی حکومت، مال و خزانہ، تعلق خط اور حکومت کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنے نام، جو اپنی کارگزاریوں کی وجہ سے متعارف ہیں، ان کے نام کتابوں میں اپنی زندہ روائندہ ہیں، وہ مرنے کو مر گئے مگر ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ حضرات ہندوستان کے اوپر ایک وقت ہو گیا جس میں مغلیہ سلطنت فرمان روا بابر نے ہندوستان میں اپنی سلطنت حکومت کی بنیاد۔ میرے بھائیوں، کے زمانے میں انگریزوں نے اپنے چالاکیوں تجارت کی اجازت حاصل کر لی اور اس طرح کر کے ہندوستان کی ساری منڈیوں پر چھا گئے اور شاخائیں بمبئی، کلکتہ، مدراس میں قائم کر کے اور ہندوستان کی ساری منڈیوں پر چھا گئے۔ اس طرح کر کے جلدی انگریز ہندوستان کے سیاست کے مالک ہوئے، اب ہندوستان پر حکومت کرنے لگے اور اپنی قیادت حکومت کے زمانے میں انگریزوں نے نئی آن بان اور شان شوکت کے ساتھ یہاں کے درجے سطح پر حکومت کی۔ تقریباً 100 سال سے زیادہ تک یہاں کے درجے سطح پر حکومت کی۔ ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ پڑے، ناانصافیوں کو روا رکھا، لوگوں کے حق نہ فیصلے کیے، نہ ہم لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، ان کو کوڑے لگائے اور ڈرنے سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ان درندوں کے آئے دھوڑنے والے مظالم کو دیکھ کر ان کا شعور پیدا ہوا، انہیں اپنی بے حسی اور کمزوری کا احساس ہوا۔ ہندوستانیوں نے اس سلسلے میں خفیہ تدبیریں کی اور اپنے آرار کو عملی جگہ پھیلانے کا عزم مساعد کیا، ارادہ کیا، پوشیدہ طور پر مشورے کیے اور نتیجے اس راہ میں آنے والی تمام پریشانیوں کو بار بار کہہ کر گلے سے لگا لیا اور اپنے آرار کو عملی جگہ پھیلانے کا عزم مساعد کیا۔ صبر کی تکلیفیں برداشت کی، جیل کی سڑکیں برداشت کی اور اس راہ میں آنے والی تمام پریشانیوں کو بار بار کہہ کر گلے سے لگا لیا۔ میرے بھائیوں، آزادی کی خاطر قربانیاں دینے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے، ان میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جن میں حضرت مولانا شیخ الہند، مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، سبھاش چندر بوس، انہی حضرات کی قربانیوں سے آج یہ دیش آزاد ہوا۔ میرے بھائی، ایک مجاہد کا واقعہ ہے کہ انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور اسے معافی مانگنے کے لیے کہا تو اس مجاہد نے 50 ٹکے کی چوٹ پر کیوں کہا کہ میں معافی مانگ کر ہندوستانیوں کا سر نیچا نہیں کروں گا، یہ کہہ کر میرے بھائی پھانسی کے پھندے پر لٹکا گیا۔ دوستو، ہمیں آزادی کی قدر قیمت کیا معلوم اور منزلت کیا معلوم، اس کی قدر قیمت مجھ سے پوچھئے۔ جنہوں نے جیل کی سڑکیں برداشت کی، سفر کی تکلیفیں برداشت کی،
کی مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال دیا. اور ان سے پوچھئے جو غلامی اور بدحقی کا دور دیکھا, اور ان سے پوچھئے جو اپنے آقا کو اپنی جگہ پہنانے کا عزم مساق کیا. اور میرے بھائی ان سے پوچھئے جن کا جرم صرف اتنا تھا کہ ہندوستان اور ہندوستان کے باشندوں کو انگریزوں کے قبضے و سے نجات اور آزادی مل جائے. میرے بھائیوں, ان حضرات کے قربانی سے یہ دیش آزاد ہوا. اس راہ میں انگریزوں نے بہت تکلیفیں دی. ہمیں آزادی کی قدر قیمت کیا معلوم؟ میرے بھائی ان سے پوچھو جو جن کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے, اور ان سے پوچھے جو راتوں کو سونا اور دن کو آرام کرنا حرام کر دیا, اپنا کھانا پینا مبارکباد بھی کر یہ محنت اس لیے کی اسی طرح ہمارا ملک آزاد ہو. ہم آزاد ملک میں آزاد ٹھنڈی سانس لیں. ہمیں ہندوستان کی قدر قیمت اس لیے معلوم نہیں کہ ہمیں آزادی اور آزاد میں ملی ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اس لیے ہمیں آزادی کی قدر قیمت نہیں معلوم. میرے بھائی ہم جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہ ماحول آزاد تھا, دیش آزاد تھا, یہاں کے درجے زدے آزاد تھے, باشندے آزاد تھے. میرے بھائی اخیر میں اگر میں اتنی بات نہ کہوں کہ جشن آزادی منانے کا مقصد کیا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں ایسی باتیں کرتا رہا. اس لیے میں جشن آزادی منانے کا مقصد بیان کرتا ہوں. جشن آزادی منانے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہی جذبہ, وہی لگن, وہی شوق پیدا ہو جائے جو ہمارے سرفروشوں اور مجاہدوں کے دلوں میں تھا.